سر بازو سمیت وہ بازو بالکل ہم الگ لایا تھا. پیشنٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے سر, وہ کامیاب آپریشن کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. کسی شخص کا بازو کٹ گیا اور اسے واپس جوڑا گیا ہے, اور یہ کام سٹی ہاسپٹل گلگت میں ہوا ہے. اور وہ ڈاکٹر کون ہے جس نے یہ کمال کر دکھایا, اور ایک شخص جس کا چلاس میں آرام مشین سے بازو کٹ گیا تھا اسے دوبارہ جوڑا گیا ہے اور اس کے بازو میں حرکت آئی ہے. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس ڈاکٹر سے. سر, گلگت میں ایک بڑا کامیاب آپ نے آپریشن کیا, اور یہاں ایک تو ایسے کیسز اکثر ڈاکٹرز نہیں لیتے ہیں. آپ کے کیا احساسات تھے جب یہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا تھا؟ میں یہ تقریباً رات کے 11:15 کا ٹائم تھا. میں ابھی بستر میں جا رہا تھا تو مجھے ہاسپٹل کے ایمرجنسی سے میڈیکل آفیسر نے کال کیا کہ سر ایک چلاس سے ایک پیشنٹ ریفر ہوا ہے, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. تو ہاتھ کٹا ہوا ہے اس لیے آپ دیکھیں. میں نے کہا بہرحال ان سے میں نے کچھ سوالات کیے. تو میں نے پوچھا کہ جو کٹا ہوا ہاتھ ہے وہ کس طرح لایا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک شاپر میں ڈال کے رہا ہے. میں کہا اس کے اندر برف یا کوئی فریزنگ کوئی کنڈیشن ڈالی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں ڈالا ہے. میں کہا میں نے میڈیکل افسر کو, ایمرجنسی میڈیکل افسر کو کہا کہ آپ پہلا ایک ہی کام کریں, آپ اس لیم کو اٹھا کے جلدی ڈیپ فریزر میں ڈال دو, میں پہنچ رہا ہوں. تو یہ کہہ کے میں کپڑے چینج کر کے میں اپنی گاڑی نکال کے سیدھا ایمرجنسی گیا. تو کیونکہ ہاسپٹل میرے گھر سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا, میرے خیال میں ودن 10 منٹ آفٹر انفارمیشن آف دس ایمرجنسی آئی ریچ دی ہاسپٹل. جب ہاسپٹل میں پہنچ گیا تو پیشنٹ کو شفٹ کیا ہوا تھا آپریشن تھیٹر. میں آپریشن تھیٹر میں جا کے پہلے پیشنٹ کی اسسمنٹ کی. پیشنٹ واس کلینکلی اسٹیبل تھا, اس کی ڈریسنگ ہوئی تھی, سوکڈ ڈریسنگ تھی جو پروکسیمل لمب کے حصے میں. باقی میں نے آپریشن تھیٹر کے فریزر میں دیکھا تو اس کا لمب پڑا ہوا تھا. تو اس کی ایک لیفٹ آرم تھا, تقریباً یہ ایلبو جوائنٹس کے لیول سے ہی کٹا ہوا. آرم تقریباً موٹیل تھا. میں نے پوچھا یہ کب ہوا, تو ایگزیکٹ مجھے کسی نے نہیں بتایا. کسی نے کہا ہے کہ دن کو 4:30 بجے یہ واقعہ ہوا ہے, آرا مشین کا پٹا کٹ کے اس کا بازو کاٹا ہے. کسی نے کہا 5 بجے. اینی ہاؤ وہ پھر پیشنٹ کو مزید اس کو دوائیاں دے کے میں وہ جو کٹا ہوا لم کو ایسیس کیا. ایسیس کر کے پھر اس میں کچھ میڈیکیشن دی, اس کو واش کیا تھارولی. واش کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یار یہ اگر میں ابھی نہیں کرتا ہوں, یہ اگر کہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹل چلا جاتا ہے اس وقت تو اس لم نے ڈسٹرائی ہونا ہے. تو میں نے اللہ کی, کیونکہ میرا ایکسپیرینس کام کا تو بہت زیادہ ہے, کافی عرصے سے 20 سال سے میں سرجری سے ریلیٹڈ ہوں, مختلف قسم کی سرجریز کرتا ہوں. تو میں اللہ کا نام لے کے میں نے اپنی ٹیم کو بلایا, انیستھیٹسٹ ڈاکٹر ضیاء الحق اس کو بلایا, اور اس کے علاوہ میرے او ٹی اسٹاف سب کو بلایا. اس وقت تک میں نے لم کی پریپریشن کی. جو ایمپوٹیٹڈ لم تھا اس کو واش کر کے اس کے اندر جو دوائیاں ڈالنی ہوتی ہے وہ ڈال کے پیشنٹ کو تیار کر کے اراؤنڈ 12:30 بجے, میرے خیال میں 12:15 بجے ہم نے پروسیجر سٹارٹ کیا. تو میرا ایک ہی مقصد تھا پہلا, کیونکہ یہ ایکچولی یہ سرجری ری امپلانٹیشن آف اے ایمپوٹیٹڈ لم, اٹ از اے ملٹی ڈسپلنری اپروچ. اس کے لیے ایک نیورو سرجن چاہیے, ایک واسکولر سرجن چاہیے, ایک جنرل سرجن چاہیے, ایک آرتھوپیڈک سرجن. دو کی آئی کانٹیکٹڈ ود نیورو سرجن ہمارے پاس گھر میں موجود تھا, اور آرتھوپیڈک سرجن, دونوں سے میں نے کنسلٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ واسکولر ریپیئر آپ کریں, اگر ہماری ضرورت پڑی تو آپ بلا لیں. اینی ہاؤ آئی اسٹارٹڈ فرسٹ. جو اس کی صرف سروائیول اس لم کی جو ہوتی ہے وہ بلڈ سپلائی سے ہوتی ہے. میں نے اس کی بلڈ سپلائی آرٹیریل اناسٹوموسس اور وینس اناسٹوموسس سے میں نے بحال کرا دیا, اور میں مطمئن ہو گیا. جو ہی میں نے اس کی کنیکشنز دے دیے تو ہاتھ کا کلر چینج ہو گیا, تو میں مطمئن ہو گیا. میں نے پھر فردر وہ باقی جتنے مسلس تھے وہ جوڑے, نروس تھے, سوائے ایک میجر نرو کے 2 میجر نرو کی کنیکشن کی, مسلس اٹیچ کیے,
اس میں وہ کر کے کافی مطلب اسی دوران ہی مجھے محسوس ہو گیا یہ لم سروائیو کرے گا. صحیح. اس وقت ڈاکٹر صاحب اس پیشنٹ کی حالت کیسی ہے؟ اس کا ہاتھ حرکت کرنے لگا ہے اور فیوچر میں کیا پروسیجرز ہیں؟ اچھا، اس وقت جنرلی تو پیشنٹ بالکل ٹھیک ہی ہے الحمدللہ، ہی کھاتا پیتا ہے. لم کی کنڈیشن یہ ہے کہ اب اس میں کلر نارمل کلر کی طرف کلر آ گیا. ایک دوسرا ہم چیز ایسیس کرتے ہیں ٹمپریچر بھی اس کا باڈی ٹمپریچر کے اراؤنڈ قریب آیا ہے، یعنی ٹورڈس نارمل کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی پیریفرل سرکولیشن جو آپ اس کے نیل شیل میں دیکھ لیں تو اس کی پیریفرل کیپلری ریفلنگ بھی اس کی ہو رہی ہے. یہ ہو گیا. باقی ابھی ایک پازیٹیو بات ہے یہ ہے کہ ودن اس وقت 48 گھنٹے تو ہو گئے اس پروسیجر کے بعد، پیشنٹ ابھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگلی میں درد ہو رہا ہے پریس کرنے سے. انگلی کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی وہ کر رہا ہے کس انگلی میں یہ چھیڑا جا رہا ہے. تو اٹ از اے پازیٹیو جیسچر، پازیٹیو سائن ہے کہ یہ اس کی امپرومنٹ، اس کی لم کی. ہاں دو کہ یہ لم ویسا نہیں ہوگا جو پہلے تھا، یعنی اس کے فنکشن ایٹ لیسٹ اگر فردر اس کے 2 پروسیجر ضرور ہوں گے پرمٹ اس کے لیے. ایک تو بون کا تو ایک ایکسٹرنل فکسیٹر سے ہوگا اور ایک جو نرو رہتا ہے اس کے کنیکشن کا رہتا ہے. یہ بات میں پروسیجرز ہوں گے. ونس سے ہم 100% شیور ہوں گے اس کی واسکولیرٹی ٹوٹلی انٹیکٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ پروسیجر ہمارا ہوگا. سر آخری سوال ہے کہ اکثر کئی لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے اپاہج ہیں اور اپاہج والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حصے کٹتے رہے جسم کے اور وہ دوبارہ نہیں جڑ سکے. ایسے میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پھر پیش آتا ہے، حادثہ پیش آتا ہے، تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس پیشنٹ کے اعتبار سے، اس کے جو کٹے ہوئے حصے کے حوالے سے کچھ اس پہ بھی بتائیں. اچھا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی کی لم انجری ہوتی ہے، وہ ایمپوٹیشن ہو جائے یا اباؤٹ ٹو ایمپوٹیشن، ایسی شکل میں کوئی آتا ہے، انگلی کے شکل میں، ہاتھ کے شکل میں، بازو کے شکل میں، پاؤں کے شکل میں، کہیں کسی جگہ میں بھی ہو، تو پہلے بات تو اس بندے کی فیمیل ہے میل ہے، پہلے تو اس کی لائف بچانی ہے. جو پراکسیمل جو وہ حصہ جو نہیں کٹا ہوا ہے، جو پراکسیمل حصہ ہے، اس کی فوری اس سے بلیڈنگ روکنے کے لیے جو بھی وہاں ایم او ہے، ڈاکٹر ہے، نرس ہے، وہ ان کے ویسلس کو کنٹرول کرے، بلیڈنگ سے وہ نہ مر جائیں. رہی بات جو ایمپوٹیٹڈ پارٹ ہے، دیٹ کین بی اے فنگر، ڈیجٹ ہو سکتی ہے، ہینڈ ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دھو کے صحیح طریقے سے فریزر میں رکھے، یا فریزر نہیں ہے تو پلاسٹک کے تھیلے میں اندر ڈال کے اس میں برف وغیرہ ڈال کے نا اس کے ڈالے، اس میں تھوڑا سیلائن، نارمل سیلائن تھوڑا ڈال کے چھوڑ، تاکہ وہ ایڈیما سے بچائے گا. نارمل سیلائن ایک ڈرپ ہوتا ہے، اس تھیلے میں نارمل سیلائن بھی ڈال دیں اور ساتھ اس میں برف ڈال دیں. پھر اس کو نیئرسٹ پاسبل ہاسپٹل ہو سکتا ہے، جو آئیڈیلی یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اگر ٹرشری کیئر ہاسپٹل تک ٹائم زیادہ لگنے کے چانسز ہو تو سیکنڈری کیئر ہاسپٹل تک، وہاں سرجن، نیورو سرجن، کامنلی سرجن تو ہوتا ہے جنرل سرجن، وہاں تک اپروچ ہو. یہ مسٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین، یقیناً یہ بہت ہی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسے سرجن ہمارے علاقے میں موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 4 اور 5 گھنٹے کی اگر بات ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کٹا ہوا حصہ دوبارہ سے حرکت بھی کر رہا ہے، جڑ گیا ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے چلاس میں پیش آنے والے اس حادثے کی، جہاں ایک پولیس کا جو اہلکار ہے وہ وہاں پہ آرم مشین سے اس کے جو ہے بازو کٹ گیا، اور وہ وہاں بھی کچھ گھنٹے اور پھر اس کو یہاں گلگت لایا گیا، اور 8 گھنٹے بعد جب آپریشن ہوا اور وہ کامیاب ہونا، یہ ایک انہونی بات ہے. ہم مریض کے اٹینڈنٹ سے بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ مریض سے بھی بات کریں گے، اس کے احساسات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سٹی ہسپتال گلگت میں، جہاں پہ حادثے کا شکار ہونے والا فداء اللہ خان جو ہے وہ وارڈ میں زیر علاج ہے، اور ان کے بھائی نعمان ہمارے ساتھ موجود ہے. نعمان، کیا لگتا ہے کہ آپ کو جب یہ حادثہ ہوا تھا تو اس وقت یہ امید تھی کہ ان کا آپریشن ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا؟ بالکل امید نہیں تھی سر اس وقت. اچھا، تو کس ڈاکٹر نے، سرجن نے یہاں پہ ان کا علاج کیا، اور اب اس پیشنٹ کی کیا صورتحال ہے؟
पेशेंट इंशाल्लाह ठीक है सर, वो कामयाब ऑपरेशन किया है, डॉक्टर सर्जन इकबाल अजीज़ साहब ने किया है। उनका हम बहुत इंतहाई मशकूर है सर। उनको हम दुआएं देते हैं कि हमारे जीबी में भी इस तरह काबिल सर्जन है। वो हमें अभी पता चला सर, अभी तक हमें कोई पता नहीं था। अच्छा, हम तो सोच रहे थे सर इसको फ्लाइट पे इस्लामाबाद ले जाए, हम तो यही सोच के इधर लाया था सर, बाजू समेत। वो बाजू बिल्कुल हमने अलग लाया था, पेशेंट के साथ बाजू इधर हमें पैकिंग करके देंगे। किस तरह करते वो मेडिकल तरीके से पैकिंग करके हमें देंगे ताकि हम इस्लामाबाद उसको सेफ हालत में उधर पहुंचाए और उधर ये प्लांटेशन का सिस्टम उधर करवाए। हमारा तो ये सोच थी सर। कितने घंटे बाद आप पेशेंट को यहाँ लाए थे और कितने घंटे गुजर गए थे हादसे के बाद? बाजू कटने हादसे के बाद तकरीबन 4-5 घंटों के अंदर अंदर यहाँ हमने पहुंचाया है सर। सही है। और 12 इस बजे वक्त इधर उसके ऑपरेशन थिएटर हाथ- में इन किया है और फिर 4 बजे थिएटर से बाहर निकाला है सब ऑपरेशन करके। सही। इस वक्त उसके बाजू में अंगुलियों में हरकत है पेशेंट की? जी जी सर। सही। तो नाजरीन, हमने बात की पेशेंट के भाई नोमान से, और यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का एक अनोखा ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसके हॉस्पिटल्स होंगे, यहाँ नाकाफ़ी सहूलियात, और सिटी हॉस्पिटल जैसे अस्पताल में इस तरह का ऑपरेशन होना और इसका कामयाब होना, ये एक यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है। और हम ऐसे डॉक्टर्स को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, ऐसे सर्जन्स को और उनके स्टाफ को, उनके जो यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ और उनके साथ जो कुलीग डॉक्टर्स होते हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनकी बदौलत एक इंसान जो है उम्र भर अपाहज रहने से बच गया। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।